السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رغیب الفت، قسط نمبر 21۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی تھی، چہرے پر پسینے کے قطرے، آنکھوں میں نمی کا احساس اور ابتر سانسیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ مکمل طور پر اندھیرا کر کے سو ہی نہیں پاتی تھی۔ جب سے اس کی زندگی میں احمد نے وہ زہر گھولا تھا، رات کے 3 بج رہے تھے، خواب میں وہ مسلسل خود کو دوڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک شخص تھا جو مسلسل اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی عزت پامال کر دینے کے در پر تھا۔ اسے اب خواب بھی ایسے ہی آتے تھے۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے اپنے ماتھے پر آنے والے پسینے کو صاف کیا، سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ سے تھوڑا سا پانی نکال کر پیا اور اپنے بال سمیٹ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اب اسے وضو کر کے نماز ادا کرنی تھی، کیونکہ اب وہ ساری رات سو نہیں سکتی تھی۔ آج پورا دن اس نے خوب شاپنگ کی تھی، اپنے لیے نت نئے شوخ رنگوں کے کپڑے لیے، اچھی اچھی جوتیاں خریدیں، لیکن ایک چیز جسے اس نے اپنی زندگی سے جیسے نکال دیا تھا وہ تھا حجاب۔ اس نے اپنے لیے ایک بھی نیا حجاب نہیں لیا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ انہی فیشنیبل لڑکیوں کی طرح زندگی گزارے گی جن کی معاشرے میں واہ واہ ہوتی ہے۔ اس جیسی لڑکیوں کو بدصورت یا کم شکل کہہ کر ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب جاب کرے گی اور اپنی زندگی کو اپنے لحاظ سے جی کر ایک آزاد خیال عورت بن جائے گی۔ اس کا دماغ پلٹ چکا تھا، وہ کئی دن سے اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا ملا مجھے حجاب کر کے؟ عزت تک تو سلامت نہ رہ سکی، خود کو چھپا کر کچھ بھی تو نہیں ملا، وہ سوچ رہی تھی اور خود سے محو گفتار تھی۔ مجھ سے 1000 گنا بہتر تو وہ رومانہ ہے جو ناچتی ہے، گاتی ہے، ہر وقت چنچل حرکتیں کرتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے اور ہر وقت اپنے موڈ میں رہتی ہے۔ اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا، تو اب میں بھی اسی کی جیسی بن جاؤں گی۔ اگلے روز صبح ہی حورم نے اپنے تمام تعلیمی اسناد کو اکٹھا کیا اور بڑی نقشق سے تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آئی۔ سالار اور سلطانہ اسے دیکھ کر حیران تھے۔ السلام علیکم دادو۔ السلام علیکم دادا۔ اس نے دونوں کو الگ الگ سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے، لمبے کالے بالوں کو کھلا چھوڑے، اپنی آنکھوں پر کاجل اور مسکارا لگائے، ہونٹوں پر ہلکے رنگ کی لپسٹک اور ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ بہت خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی، لیکن اتنی دلکش نہیں جتنی وہ حجاب میں لگا کرتی تھی۔ کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ سلطانہ نے بولا۔ جی دادو، میں نے بتایا تھا نا، میں انٹرویو دینے جا رہی ہوں، میں نے دادا ابو سے اجازت لے لی تھی۔ اچھا، لیکن وہ کہتے کہتے چپ ہوئیں۔ لیکن کیا دادو؟ آپ یہی سوچ رہی ہوں گی نا کہ میں تو عبایا اور حجاب کیا کرتی تھی؟ وہ ہلکا سا مسکرائی جیسے خود پر ہی طنز کیا ہو۔ اتار دیا دادو میں نے حجاب، بہت الجھن ہونے لگی تھی اب اس سے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا مجھے، اسی لیے میں نے تھوڑی سی اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے کچھ تبدیلیاں کی ہیں خود میں۔ لیکن آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی ناک کو نیچا نہیں ہونے دوں گی اور نہ ہی آپ کی تربیت پر کوئی حرف آئے گا۔ اس نے کہہ کر اپنا دودھ کا گلاس ختم کیا اور دونوں سے اجازت لے کر رخصت ہو گئی۔ صرف اور صرف سلطانہ اور سالار ہی نہیں، گھر کے ملازمین بھی اسے یوں دیکھ کر اپنے کام چھوڑ کر ہکا بکا ہو گئے تھے۔ اس کا رخ اسکول کی طرف تھا، وہی اسکول جہاں سے اشما نے تعلیم حاصل کی، پھر شاہ زیب اور اشال نے اسی اسکول میں ایک ہی کلاس میں پڑھائی کی، وہی اسکول جہاں فیضان اور رومان کی دوستی پروان چڑھی تھی۔ آج حورم اسی اسکول میں ایک استاد کی حیثیت سے اپنی خدمات دینے کے لیے پہنچی تھی۔ مس حورم، آپ کی میتھ سے تو ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، آپ کل سے ہمیں جوائن کر سکتی ہیں۔ اسکول کی پرنسپل نے حورم کا انٹرویو لیا اور ٹیسٹ بھی لیا، جو اس نے بہت اچھی طریقے سے پاس کیا اور پرنسپل کی داد وصول کرتے ہوئے نوکری بھی حاصل کر لی۔ آج کئی روز بعد وہ بہت خوشی خوشی گھر لوٹی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے سلطانہ کو اپنے سارے دن کی تفصیل بتائی اور خوشی خوشی اگلے دن سے ایز آ ٹیچر اسکول جوائن کرنے کی تیاری کرنے لگی۔ اسلام آباد میں طلوع ہونے والی وہ ٹھنڈی خوشبودار صبح ایک خوش آئند تبدیلی لے کر نمودار ہوئی تھی۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ اور فجر کے فوراً بعد کی وہ ٹھنڈی ہوا، یہ وہ ماحول ہوتا ہے جو کسی بھی شخص کے قلب کو پرسکون کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے کتنی ہی بے چینی اس سینے میں کیوں نہ پل رہی ہو۔
احمر تم لندن سے واپس تو آ گئے ہو، لیکن تمہاری پڑھائی کا کس قدر حرج ہو رہا ہے؟ احمر اس وقت شاہ زیب کے گھر کے سامنے بنی پارک میں ایکسرسائز کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ وہ مراقبے کرتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا اور اپنے ذہن کو دوسری چیزوں میں لگانے کی بھرپور کوشش کرتا تھا کہ اکبر بھی اسی پارک میں واک کرنے آ گیا۔ اس پارک کے ساتھ اکبر، رومان، اشما، ایشال، شاہ زیب، رومانہ سب کی یادیں وابستہ تھیں۔ احمر نے اپنے پسینے سے شرابور چہرے کو کندھے پر ٹنگے تولیے سے صاف کرتے ہوئے بینچ پر بیٹھ کر پانی پینا شروع کیا۔ اکبر بھی اسی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈیڈ، میں کچھ عرصہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہاں جاب کے لیے اپلائی کر دیا ہے، امید ہے کہ مل جائے گی۔ کچھ عرصہ میں ہر چیز سے بریک چاہتا ہوں ڈیڈ۔ اکبر کے ذہن میں کافی عرصے سے ایک بات چل رہی تھی۔ اسے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ احمر کو رومانہ اور شازل والے قصے کے بارے میں کچھ معلوم ہو جس نے اس کی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ یہ وقت مناسب تھا۔ اس نے سوچا کہ احمر سے اس بارے میں پوچھنا ضرور چاہیے، تو پھر اس نے یوں بات شروع کی۔ تمہارا جیسا دل کرے ویسی کرو۔ میں نے اور تمہاری ماں نے تم دونوں کو کبھی اس معاملے میں فورس نہیں کیا۔ رومانہ کو بھی کبھی کسی چیز پر روک ٹوک نہیں کی۔ تم لوگ اپنی تعلیم کے حوالے سے جو چیز چوز کرنا چاہو وہ کرو، اپنی زندگی کے لیے جو چیز پسند کرنا چاہتے ہو کرو، بس ہماری نرمی کا کبھی ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ اکبر دور افق پر نظر جمائے بول رہا تھا۔ احمد نے گردن موڑ کر ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ اسے خوف آیا کہ کہیں اس کے باپ کو اس کے کیے کے بارے میں کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اکبر نے اپنی بات سے بات ملائی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ پچھلے دنوں گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم سب اس وقت پاکستان میں کیوں موجود ہیں؟ اب کی اکبر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ جی ڈیڈ، مجھے معلوم ہے، احمد نے دھیمی آواز میں کہا۔ رومانہ اور شازل کے بارے میں معلوم ہے تمہیں؟ اس نے ٹھہر ٹھہر کر لفظ ادا کیے تھے۔ جی ڈیڈ، احمد نے گہرا سانس بھر کر دو حرفی جواب دے کر جیسے بات کو ختم کرنا چاہا۔ وہ مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی کی وجہ سے تو اس سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ اکبر بڑے ہی دکھ کے ساتھ بول رہا تھا کہ احمد نے اسے فوراً ٹوک دیا۔ پلیز، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہ کریں۔ اس کا لہجہ انتہائی التجائیہ ہو گیا تھا، جیسے وہ اکبر سے چپ ہو جانے کے لیے بھیک مانگ رہا ہو۔ جیسے اکبر نے اسے مزید کچھ کہا تو وہ بھی اپنے آپ سے بے قابو ہو جائے گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، اپنی پانی کی بوتل اٹھا کر سیدھا گھر کے اندر چلا گیا۔ رومان قدم قدم چلتا ہوا سائڈ ٹیبل تک آیا جہاں رومانہ کا فون پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کا فون اٹھا سکے کہ اچانک ہی اس کی جیب میں موجود اس کا اپنا موبائل بج اٹھا۔ اس نے فوراً جیب پر ہاتھ مار کر اسے بند کیا کہ کہیں رومانہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ پھر فوراً باہر آ کر اپنا فون ریسیو کیا۔ کال لندن سے تھی۔ سرکار، آپ کا مجرم میرے سامنے بیٹھا ہے، بتائیے کیا کروں اس کے ساتھ؟ آگے سے ذوالفقار کی روبدار آواز تھی جس نے رومان کو وہ نوید سنائی جس کا وہ بہت زمانے سے منتظر تھا۔ میں آ رہا ہوں زلفی، شازل سے بات میں خود کروں گا، رومان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ دوبارہ وہ جب کمرے میں لوٹا تو اب اسے رومانہ کا موبائل چیک کرنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ وہ باتھ روم میں گیا، شاور لیا اور اپنے آرام دہ لباس میں باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ابھی اور اسی وقت اپنے لیے لندن کی فلائٹ بک کروائی تھی۔ قسمت سے اسے صبح کی فلائٹ مل بھی گئی۔ وہ انگڑائی بھرتا ہوا کمرے میں آیا۔ مکار عورت! اس کا موبائل چیک کیے بغیر اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ ناٹک کر رہی تھی۔ شازل سے کس طرح بات کرتی جبکہ پچھلے 12 گھنٹے سے شازل ذوالفقار کی حراست میں تھا۔ وہ مسکراتا ہوا الماری کی طرف آیا۔ اس نے اپنا سفری بیگ نکالا، اپنا پاسپورٹ، کچھ کرنسی نوٹ اور دوسرا ضروری سامان ایک بیگ میں ڈال کر اپنے جانے کی تیاری کر لی۔ دل مطمئن بھی تھا اور خوش بھی۔ شازل اس کی گرفت میں تھا اور رومانہ شازل سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس بات کا پختہ یقین بھی ہو چکا تھا۔ وہ بستر تک آیا اور اس سوئی ہوئی حسینہ کے مقابل لیٹ گیا۔ اس نے سر کے نیچے کوہنی ٹکا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرائے ہی جا رہا تھا۔ ڈاکو حسینہ کہیں کی! وہ ایک ہی جست میں آگے بڑھا، اس کے انتہائی قریب ہو کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر کے بار بار اس کے ماتھے پر بوسے کرنے لگا۔ کبھی اس کا سر سہلاتا، کبھی اس کے کمر پر ہاتھ پھیرتا۔
شاید اس کے لمس کو محفوظ کرنے کی سعی کر رہا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جذباتوں کی شدت بڑھنے لگی۔ وہ جو پہلے اس طرح تھاما ہوا تھا کہ رومانا کو پتہ نہ چلے اور اس کی آنکھ نہ کھلے، اب اسے مکمل حصار میں لے کر اس کے خوبصورت چہرے کے ہر نقش پر لب رکھ رہا تھا۔ آج تمہاری وہ ناراضگی بھی دور کر دے گا تمہارا رومی۔ اس نے اپنے جسم سے سینڈو بھی اتار دیا اور مکمل رومانا پر سایہ فگن ہونے لگا۔ بڑی ہی نرمی، محبت اور عزت سے اسے وہ نواز رہا تھا کہ رومانا نے کسمسا کر آنکھیں کھول لی۔ بوجھل آنکھوں سے جو اس نے رومان کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو بغیر سوچے سمجھے ہی چیخ پڑی، بچاؤ بچاؤ مجھے! رومان جو کر رہا تھا وہ چھوڑ چھاڑ کر اس کے چھوٹے سے منہ پر اپنا بڑا سا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹس کھول دی۔ کیا ہو گیا رومانا؟ میں ہوں یار، دیکھ تو لو! باہر آواز چلی جاتی ہے ابھی۔ وہ غصہ نہیں ہوا تھا، بس اسے سمجھا رہا تھا کہ رومانا اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے دیکھتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پاس آنے کی؟ وہ حواس باختہ ہو کر بول رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی؟ یہ 3 لفظ پورے دم سے چیخ کر بولے۔ رومان ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ اس بار اس کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ رومانا میں بس چٹاخ! ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ تھپڑ کی زوردار گونج کمرے میں سنائی دی۔ روما نے رومی کے چہرے پر، اپنے شوہر کے چہرے پر زوردار تماچا رسید کیا تھا۔ تھپڑ مار کر اس نے خود رونا شروع کر دیا۔ مسلسل بول رہی تھی کہ میرے پاس کیسے آئے تم ایک ریپسٹ ہو، یو بلڈی ریپسٹ! وہ گہرے گہرے سانس بھرتی مسلسل اسے کوس رہی تھی، جبکہ وہ مٹی کا بت بنے بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ رومانا بستر سے اٹھ گئی اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ میں تم جیسے شخص کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ! وہ کہتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی اور الماری سے اپنے کپڑے بھی ساتھ ساتھ نکال کر زمین پر پٹک رہی تھی۔ رومان خاموشی سے اٹھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو رومانا نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ رومانا کے ہاتھ بھی ٹھہر گئے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کمرے کی خاموشی کو رومان کی بھاری مردانہ آواز نے چاک کیا۔ رومانا کی آنکھیں ان الفاظوں کی گونج سے پھیل گئی تھی۔ لگ رہا تھا وہ لفظ نہیں، کسی انہونی کی شروعات ہے۔ رومانا ہر چیز سوچ سکتی تھی، لیکن رومان اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے، وہ نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں سید رومان اکبر خانزادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ میرا خود کا دل بھی بہت بوجھل ہو گیا ہے اس ایپیسوڈ کو لکھنے اور وائس اوور کرنے کے بعد۔ آپ لوگوں سے سپورٹ کی بے انتہا درخواست کے ساتھ لائک اور کامنٹ ضرور کر کے جائیں۔ اللہ حافظ۔